بحث ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اصول فقہ میں مسئلے سوم میں چل رہی تھی، علم اجمالی نہ ہو بلکہ حجت اجمالی ہو، اور شارع نے اس پر کٹر اہمیت نہ دی ہو بلکہ مصلحت کی وجہ سے تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ یہ تیسری صورت تھی، اس پر جو ہے آج گفتگو رہے گی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدمہ سازی کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرق پایا جاتا ہے اصالۃ الحلیت اور اصالۃ البراءت میں۔ اصالۃ البراءت عام از حلیت و حرمت، شبہ وجوبیہ اور شبہ تحریمیہ دونوں کو شامل ہے، جبکہ اصالۃ الحلیت شبہ تحریمیہ کے صرف مقابل میں ہے۔ اگر تتبع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اصالۃ الحلیت اصل براءت کا ایک شعبہ ہے۔ اصل براءت شبہ وجوبیہ شبہ تحریمیہ دونوں میں جریان رکھتا، اصالۃ الحلیت خصوص شبہات تحریمیہ میں جریان رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اصالۃ الحلیت اس کی لسان جعل حلیات ہے، لسان اثبات حجات ہے، حجت حلیات ہے، لسان اذن و ترخیص در مخالفت ہے۔ یوں کہ کل شیء لک حلال، یعنی جعل حلیات اس الفاظ میں امام کے پائی جاتی ہے، حلیات کو جعل کیا ہے۔ ادلہ حلیات میں چند روایات ہیں کہ جو مورد علم اجمالی میں استفادہ کریں گے کہ شارع نے وہاں پر جعل حلیات قرار دیا ہے، یعنی شارع نے ترخیص در ارتکاب قرار دیا ہے، شارع نے اذن در مخالفت قرار دیا ہے۔ اصالۃ الحلیت اس قسم کی چند روایات رکھتی ہیں۔ مرحوم شیخ و دیگران انہوں نے اصالۃ الحلیت کے لیے روایات پیش کی ہیں، ہم بھی انہی روایات کو وسائل الشیعہ سے پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وسائل الشیعہ میں 3 روایتیں اصالۃ الحلیت کی تائید کے لیے، 3 روایت، اور تینوں روایت ان کی تعبیر تقریباً ایک جیسی ہے، منتہا 2 روایت ان 3 روایتوں کے اندر مورد خاص رکھتا ہے پنیر کے بارے میں وہ روایت آئی ہے، 2 روایت، اور ایک روایت وہ ہے جو کلی قانون بیان کر رہی ہے۔ ضابطہ کلی اور قاعدہ کلی کی تعیین اس جو آخری روایت میں ہے وہ بھی البتہ مشابہ ہے اسی پہلی 2 پنیر والی روایت کی نسبت سے۔ آئیے تینوں روایتوں کو ملاحظہ کریں کہ جس میں اصالۃ الحلیات کو بیان کیا گیا ہے۔ مرسلہ معاویہ ابن عمار جلد 17 میں وسائل ابواب اطعمہ مباح باب 61 حدیث 7۔ اس روایت میں اشکال سندی ہے، اور وہ اشکال سندی یہ ہے کہ روایت مرسلہ ہے، اس لیے کہ مرسلہ معاویہ ابن عمار میں ان رجلن آیا ہے، ان رجلن من اصحابنا، یوں لفظ آیا ہے،
اب ہمیں نہیں پتہ کہ رجل کون شخص ہے، عادل ہے یا غیر عادل، یہ پتہ نہیں ہے. ہمارے اصحاب میں سے ہے لیکن کون آدمی یہ نہیں پتہ ہے. قال كنت عند ابی جعفر علیہ السلام، معاویہ ابن عمار کہتے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ وہ مرد آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، فسألہ، اس مرد نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا. اور سألہ رجل عن الجبن، اس مرد نے سوال کیا امام علیہ السلام سے پنیر کے بارے میں کہ کیا پنیر کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ سوال ایک مرد نے امام باقر علیہ السلام سے کیا. اس وقت معاویہ ابن عمار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. معاویہ کا نام سن کر کے ذرا سی وہ نہ ہو، معاویہ ابن عمار امام کے صحابی ہیں، یہاں یہ امام کے صحابی ہیں. وہ معاویہ ابھی ابو سفیان تھے نا، یہ جو ہے نام دوسرا ہے نا، تو الگ الگ ناموں سے اشتباہ نہ ہو جائے نا. جی وہ ایک الگ بحث ہے. چھٹے امام کی بات ہے، چھٹے امام، پانچویں امام کے زمانے کی بات ہے، یعنی یزید کے بعد کی بات ہے. امام باقر علیہ السلام نے اس آدمی کو پنیر کے بارے میں جواب دیا، انہ لطعام یعجبنی، پنیر تو ایک ایسی غذا ہے جو مجھے بھی تعجب میں ڈالتی ہے، یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے. یعنی اتنی اچھی غذا ہے، دیکھ کے انسان اچنبھا ہو جاتا ہے کہ پنیر آگے کھانے کے لیے. درم یعنی پسند ہے امام کو، یعنی پسندیدہ غذا ہے. یعجبنی، مجھے بھی ذرا تعجب میں ڈالتی ہے پنیر. وہ پنیر والوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. دودھ سے دہی بناتے، دہی سے پھر پنیر بناتے. خیر یہ ہاں وہی بحث ابھی آ رہی ہے. اصل بحث اسی میں ہے، اصل جو ابھی آپ کے ذہن میں نا، اس کو امام علیہ السلام واضح کریں گے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں کیسے واضح کریں. ہاں ہاں گاؤں والے تو اکثر بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بکریوں کا سسٹم ہوتا ہے. دودھ سے دہی بناتے، دہی سے جو پنیر بناتے ہیں. بچپن میں ہمارے گھروں میں بھی بنتا تھا کہ دودھ سے دہی بناتے، دہی کو ایک کپڑے میں رکھ کر کے اس کو سکھاتے تھے، وہ پنیر بن جایا کرتا تھا. اس طرح سے باندھ کے رکھتے تھے، پنیر بن جاتا ہے. تو یہ تو گھروں میں بھی آسان تھا بنانا، اس لیے بنتا تھا پہلے. وہ خیر ایک دوسری بات ہے. ابھی جو ہے اصل روایت کو دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. ایرانی لوگ پنیر کھاتے ہیں، کوئی وجہ ہے، وہ جو ہے اس میں تھوڑی سی بات سمجھ میں بھی آئے گی آپ کو کہ پنیر میں کیا خوبی ہے. خود امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی تعجب ہے، مجھے بھی پسند ہے یہ، یعنی بہت. ہاں امام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی پسند ہے، یعنی ہاں اس لیے جو ہے امام کی پسندیدہ غذا، اس میں اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ لطعام یعجبنی، کہ پنیر ایک ایسی غذا ہے جو مجھے بھی تعجب میں ڈالتی ہے. اتفاقاً پنیر ایسی غذا ہے کہ مجھے بھی اس کو دیکھ کے خوشی ہوا کرتی ہے، یعنی میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں. وَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبْنِ وَغَيْرِهِ، میں آپ کے سامنے پنیر کی حقیقت اور مسئلہ اور غیر پنیر کا مسئلہ
ایک ساتھ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یعنی امام کہہ رہے ہیں ہاں سأخبرک عن الجبن وغیرہ، میں ان قریب آپ کو پنیر اور غیر پنیر کا کلی قانون بتاؤں گا کہ حلال و حرام کے سلسلے میں کیا مسئلہ بنے گا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پنیر ہو یا پنیر سے مشابہ چیزیں ہوں، ایک ضابطۂ کلی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور کلی قانون یہ کہ کل شیء فیہ الحلال والحرام، ہر چیز جس کے اندر حلال اور حرام دونوں ہو سکتے ہیں، فَهُوَ لَكَ حلال، تو چیز آپ کے لیے حلال ہے. حتی تعرف الحرام بعینہ، یہاں تک کہ آپ اس میں معین طریقے سے حرام کو پہچان نہ لیں. فتدعہ بعینہ، بس اس معین چیز کو حرام پہچاننے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ تھی حدیث امام باقر علیہ السلام کی پنیر کے سلسلے میں. یہاں پر پنیر کے سلسلے میں پہلے ایک توہم ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس توہم کو دور کرنے کے لیے ہم امام علیہ السلام کے جواب سے استفادہ کریں گے. فرماتے ہیں کہ توضیح مطلب یہ ہے کہ پنیر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم حلال اور دوسری قسم حرام. جب تک کہ قسم حرام مشخصاً آپ کو پتہ نہ چل جائے، پنیر سے اجتناب کرنا لازمی نہیں ہے. یعنی ایک پنیر جو آپ کے سامنے آیا، آپ نے احتمال دیا کہ یہ کہیں حرام والی قسم میں سے تو نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس سے اجتناب کرنا لازم نہیں ہے. لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ، پنیر آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ حرام ہونا پتہ نہ چل جائے. فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ، تو آپ اس کو بعینہ ہی چھوڑ دیں گے. یہاں پر پنیر حلال کون سا ہے اور پنیر حرام کون سا ہے، یہ بحث باب نجاست میتہ میں فقہا کے درمیان دائر ہے. کتاب طہارت نجاست میتہ کے باب میں یہ بحث آتی ہے کہ جب پنیر بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز جس کو عرفاً مائع پنیر کہتے ہیں اور لسان فقہ میں اس کو انفہا کہا جاتا ہے، مائع پنیر جو جزء اجزاء داخلی حیوان ہوا کرتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک حیوان کے اجزاء داخلی میں سے دودھ کی طرح
ایک زرد رنگ کی چیز نکلتی ہے، اس کو بازاروں میں بیچا بھی جاتا ہے۔ اس کو جو حیوان میں سے زرد رنگ کی چیز دودھ کی جگہ سے نکلتی ہے، یہ مائع پنیر کہلاتا ہے۔ اس سے جی ہاں جی جی بالکل، شروع کا جو دودھ آتا ہے ذرا گاڑھا سا ہوتا ہے، بلکہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے کہ شروع کا جو دودھ ہوتا ہے 1 ہفتے تک جو ہے یا 15 دن تک آتا ہے، وہ اصل میں بچے کی بنیاد کو بناتا ہے اصل میں۔ اس لیے جو ہے یہ گاڑھا دودھ ہوتا ہے، بہت زرد رنگ کا، ذرا یہ مائع پنیر کہلاتا ہے کہ پنیر میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے پنیر بنایا جاتا ہے۔ جی زرد کلر کا جو ہے وہ زیادہ گاڑھا ہوگا، وہ جو ہے زیادہ طاقتور اور زیادہ جو ہے وہ اس میں مائعگی پائی جاتی ہے۔ جی وہ تو سب کھاتے ہیں، کیونکہ ماں کی جو ہے پہلی غذا جو بچے کو ملتی وہی یہی گاڑھا دودھ ہوا کرتا ہے اصل میں، اور اسی سے بچے کی اصل بنیاد و ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے جوڑ مضبوط ہوا کرتے ہیں اصل میں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو دودھ نکلتا ہے زرد رنگ کا، جو مائع حیوان کہلاتا ہے، یہ پنیر میں استعمال ہوتا ہے۔ اب بحث یہاں پر چھڑتی ہے فقہا کے درمیان کہ اہل سنت کے علماء و فقہا اس انفہا کو جو میتہ سے لیا جائے، میتہ کے تمام اجزاء چونکہ نجس ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انفہا جو مردار سے لیا جائے اور اس سے پنیر بنایا جائے تو پنیر بھی حرام ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کے فقہا کہہ رہے ہیں، وہ پنیر بھی حرام ہو جایا کرتا ہے اور اس کو کھانا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اما وہ انفہا جو ذبح شدہ حیوان سے نکالا جاتا ہے، کہ جو ذبح کرنے کے بعد حیوان کے پیٹ سے باہر آیا کرتا ہے، اگر پنیر اس سے بنایا جائے تو حلال ہے، لیکن مردار حیوان کے پیٹ سے نکال کے وہ مائع زرد اس سے پنیر بنایا جائے تو حرام ہے۔ یہ تھی اہل سنت کے وہاں پر بحث کہ مایا نجس ہے، اس سے پنیر بنایا جائے تو پنیر بھی نجس ہو جائے گا، اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن فقہاء شیعہ مردہ حیوان سے نکالے جانے والے اس مائع زرد کو پاک مانتے ہیں، نجس نہیں مانتے ہیں، اور چونکہ یہ نجس ہی نہیں ہے، مردہ حیوان کے باوجود بھی نجس نہیں ہے، یہ پیٹ میں بتایا انہوں نے، پیٹ میں سے نکلتا کہیں سے، بچے کے پیٹ میں نہیں، ماں کے پیٹ میں، یہ بچے ہاں جی یاد کو مر گئی، لیکن اس کے پیٹ میں یہ مایا ہوتا ہے، دودھ کی طرح کا مایا ہوتا ہے۔ بچے کے پیٹ میں ہوتی ہے، بہرحال اس میں تو لکھا ہے انفے میتا،
بہرحال یہ تو زیادہ جو ان سے سروکار رکھتے ہیں، آپ بتائیں گے کہ ماں ہوتی ہے یا جو ہے اس کے بچے میں پیٹ میں ہوتا ہے؟ خیر وہ اہل فن زیادہ جانتے ہیں، اہل فن زیادہ جانتے ہیں بچے کے پیٹ میں ہوتا ہے یا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ نہیں، وہ نکالتی تو ہے نا، دودھ بناتی تو ہے نا، ہو سکتا ہے وہاں پر ان کے پاس ہو۔ بہرحال جس کے بھی پیٹ میں ہو، بچے کے پیٹ میں ہو، اسی لیے تو کہا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ عرف کو پہچاننے کے لیے عرف میں جانا پڑتا ہے نہیں، عرف میں کیا صورتحال ہے، وہ اسی کو کہتے ہیں کہ عرف کو پہچاننے کے لیے وہاں کی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ تو تمام علماء شیعہ ظاہراً بدون مخالفت وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو مایا نکلتا ہے حیوان کے پیٹ سے، جو پنیر میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ ہاں، اس کو حرام نہیں مانا گیا، اس کو نجس نہیں مانا گیا ہے۔ باقی اجزاء میتہ کی طرح کہ جس طرح میتہ کے باقی اجزاء نجس ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کو نجس نہیں مانا گیا ہے۔ تصادفاً فتویٰ از نظر علماء شیعہ مذہب حق عبارت از یہ کہ ہم دو قسم کا پنیر رکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے وہاں سب حلال پنیر ہے۔ تو پھر اس روایت میں دو حصے کیوں کیے گئے ہیں؟ فیہ حلال و حرام جو کہا ہے روایت میں، کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کو یا تو اس وجہ سے کہ تفنناً اہل سنت کے فتووں کو مد نظر رکھ کر کے امام علیہ السلام نے شاید تقیتاً کہا ہو کہ تقیہ کے مورد میں امام علیہ السلام نے تقیہ اختیار کیا ہو اہل سنت میں، اور پھر اس کے بعد تقیہ اختیار کر کے پھر قاعدہ کلی بیان کیا ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال ہونے کے باوجود دونوں جنبے، چاہے حیوان مردہ ہو چاہے حیوان زندہ ذبح کیا جائے، دونوں صورتوں میں جو مایا نکلتا ہے، وہ مایا جو ہے جس سے پنیر بنتا ہے، وہ نجس بھی نہیں ہے، پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، اس لیے پنیر ہر صورت میں حلال ہے۔ شاید امام علیہ السلام نے اہل سنت کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے تقیتاً اس طریقے سے بات کی ہے۔ مثلا نہیں، یہ تو پنیر نہیں ہوتا، یہ اس کو جو ہے پنیر بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے، یہ جو ایک مایا ہے تو پنیر میں استعمال ہوا کرتا ہے۔ البتہ اصلی پنیر میں، نقلی پنیر میں یہ جو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی نا۔ ہاں، آج کل تو سب کچھ کیمیکل سے بن جاتا ہے، تو یہ جو ہے ایک زرد رنگ کا مادہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ پنیر آپ دیکھیں گے وہ زرد رنگ کے پنیر آتے ہیں، اس میں یہ مادہ زیادہ ہوا کرتا ہے، اس لیے جو ہے بس اس پنیر کے اندر ہمارے وہاں پر نقطہ اول یہ ہے کہ حلال و حرام ہے ہی نہیں، بلکہ صرف حلال ہی حلال ہے، دو قسمیں ہے ہی نہیں۔ امام علیہ السلام نے شاید تقیتاً اہل سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو قسمیں بنا کر کے پیش کیا ہے تاکہ ان کی بھی مخالفت نہ ہو جائے
اور قاعدہ کلی بتایا جب تک کہ آپ کو شک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو جو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ بعینہ معیناً حرام معلوم نہ ہو جائے۔ البتہ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام اس کو مد نظر رکھ رہے ہوں کہ پنیر غصبی ہو، پنیر نجس ہو، حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، اس جہت سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ ایک تو اہل سنت کی جہت کو مد نظر رکھا جائے تو اہل سنت اپنے حساب سے وہ معنی کریں گے جو نجس مایا اور پاک مایا کے اعتبار سے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غصبی ہو سکتا ہے، نجس ہو سکتا ہے، کسی اور طریق سے نجس ہو کر کے آیا ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر حرام پنیر بھی بن سکتا ہے، فی حلال و حرام، اس جہت سے شاید امام علیہ السلام نے کہا ہو، جبکہ اہل سنت کے ساتھ موافقت بھی مد نظر رکھی ہو۔ یہ دونوں جہت کو مد نظر رکھ کر کے امام علیہ السلام نے پھر قانون کلی بتایا کہ جب تک کہ حلال اور حرام مخلوط ہے، آپ کو جب تک کہ حرام پتہ نہ چلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ واقع جی نہیں، ایک مسئلہ اہل سنت کے اعتبار سے چونکہ دو قسم کے ہیں، اس لیے وہاں پر حلال و حرام کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے چھلکے والی مچھلی اور بغیر چھلکے والی مچھلی ہے کہ نہیں۔ اب پتہ نہیں کہ چھلکے والی ہے یا غیر چھلکے والی ہے، تو آغا سیستانی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جو ہے آپ کو اہل سنت کی کسی ہوٹل میں یا اہل سنت کے بیچنے والوں میں جہاں پر وہ بغیر چھلکے والی مچھلی کو بھی استعمال کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، آپ اس سے ایسی جو ہے وہاں پر مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ چھلکے والی مچھلی دے رہا ہے یا بغیر چھلکے والی۔ سیستانی کے جو آخری فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے مچھلی اہل سنت کے وہاں پر، جس کے وہاں پر پتہ نہیں کہ وہ حلال دے رہا ہے یا حرام دے رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے بچنے کے لیے کہا ہوا مثلا۔ اگرچہ کہ سیستانی کا فتویٰ آخوئی جو اس زمانے میں شروع میں جو آخوئی سے پہلے حلال و حرام کے شک شبہ موضوع اصل برات جاری کرتے تھے اور وہ کھانے کی اجازت دیتے تھے اہل سنت کے وہاں پر جو بغیر چھلکے کی مچھلی بھی جو ہے فروخت کر رہے ہوں، لیکن آغا سیستانی کہتے نہیں، چونکہ اہل سنت کا ہونا ثابت ہے اور وہ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جو ہے چھلکے والی مچھلی کو حلال سمجھتے، اس لیے یہاں پر احتیاط کریں۔ جی 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 ہاں، اس میں پھر ایک مسئلہ بدلتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ اہل سنت ہے یا اہل سنت نہیں ہے، تو پھر کھا سکتے ہیں، پھر ایک مسئلہ بدل جائے گا۔ نہیں ہاں، پوچھنا واجب نہیں ہے، نہیں پوچھنا واجب نہیں، ورنہ تو پھر اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں ہاں سیستانی کے وہاں پر پوچھنا پڑے گا، ہاں سیستانی، لیکن ہاں کوئی والا اجازت دیتے کہ اصل برات جاری کریں، کوئی مسئلہ تو دو فتوے میں اختلاف ہے، یعنی پھر مسئلہ ہاں، تو یہاں پر بھی ایسی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہاں وہ ان سے آپ کھا سکتے ہیں، ان سے آپ کھا سکتے ہیں، حلال و حرام کی جو ہے پرواہ نہیں کریں، پھر اس میں اصل برات جاری ہو۔ لیکن سنت کے اندر چونکہ مبنا ہی یہ ہے کہ وہ بغیر چھلکے کی مچھلی کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، اس لیے ان کی ہوٹل سے بغیر چھلکے والی مچھلی یا چھلکے والی مچھلی کے اندر جب اشتباہ ہو جائے تو جب تک کہ آپ کو تصدیق نہ ہوگی چھلکے والی، تب تک آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ آغا سیستانی کا اب نیا فتویٰ ہے، جبکہ پرانے مراجع جو ہے سارے یہ فتویٰ دیتے کہ آپ کو جب پتہ نہیں شبہ موضوع اصل برات جاری کریں کھا سکتے ہیں، لیکن اب آغا سیستانی کا یہ نیا فتویٰ ہے۔ تو لیکن چھلکے والی مچھلی تو مولا امیر محمد علیہ السلام جو ہے اس نے ایک مچھلی والے کو کوڑے مار کر کے اس کی دکان بند کروا دی، وہ اسی وجہ سے۔ لیکن وہ چھلکے والی مچھلی بغیر چھلکے والی مچھلی ہی بیچ رہا تھا، تو کیسے اجازت دیں گے اس کو؟ یا جو ہے اہل سنت جس کا مبنا ہی ہے کہ بغیر چھلکے والی مچھلی جو ہے وہ بیچی جا سکتی ہے، کھائی جا سکتی ہے،
تو اسے کیسے کھائے؟ بہر ہر ایک کا ایک مبنا ہے. باقی مراجع اجازت دیتے ہیں، ہاں سیستانی اجازت نہیں دے رہے. ہاں وہ لوگ تو خرگوش بھی کھاتے ہیں. اہل سنت کے وہاں پر بہت ساری چیزیں رائج ہیں کہ جو ہمارے وہاں جو ہے جائز نہیں ہے. مثلا وہ جو ہے وہ بکرے کے انڈے بھی کھاتے ہیں مثلا، جبکہ گدھا جائز بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہاں جائز بھی، ہاں ان کے آرام ہے. ہمارا یہ لوگ جو ہے نہیں کھاتے ہوں گے، ممکن ہے. ہاں وہ تو جائز ہے نا، جائز ہے. گھوڑے جو ہے وہ ہمارے وہاں بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے. مکروہ بھی ہے، مکروہ ہے لیکن وہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.